السلام علیکم ناظرین، حضرت مولانا وسیم اکرم قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد مومن پورہ گلبرگہ نے بہت محنتوں اور کوششوں کے بعد موجودہ دور کے چھوٹے بچوں کے لیے جن کا مستقبل ایک مضبوط اور پختگی کے ساتھ اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو، جس کے لیے ایک نصابی تعلیم گلدستہ دینیات مرتب فرمایا، جس کے پیش نظر حیدرآباد کرناٹک علماء و حفاظ نے مولانا کی شال پوشی کرتے ہوئے ہمت افزائی اور داد تحسین پیش کی، اور مؤخر علماء اکابر علماء اکرام کے تاثرات پر مولانا کو بہت بہت دلی مبارکباد دی اور آئندہ اسی طرح کی خدمات کی امید کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ مولانا وسیم اکرم قاسمی نے کیا کہا ہے، اس ویڈیو میں ضرور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام علماء اکرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات نے میری ہمت افزائی کے لیے شال پوشی فرمائی۔ دینی تعلیم کی اہمیت اسلام میں روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی تعلیم پر بہت زور دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر صفا چبوترا کے اندر دینی تعلیم سکھلایا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اسی کی ایک شکل ہے، اور بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ نصابات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آج بھی بہت سے نصابات بچوں کے لیے موجود ہیں، جس کی افادیت، اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ نصابات کے اندر اختصار کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے میں نے چند مہینوں کی مدت کے اندر بڑی قد و کاوش کے ساتھ بفضلہ تعالی بچوں کے لیے ایک 2 سالہ نصاب مکمل کیا۔ اس نصاب کے اندر میں نے کوشش اس بات کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، الفاظ آسان سے آسان ہو، ترجمہ آسان سے آسان ہو، اور بچوں کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ان کے اندر جد و جہد پیدا کروں۔ اور اس کتاب کو میں نے بہت سارے علماء کرام کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ سبھی نے اس کتاب کو پڑھا اور بچوں کے حق میں مفید پایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے بڑے علماء کرام کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے حضرت مفتی جمال الدین صاحب دامت برکاتہم جو صدر مفتی ہیں دارالعلوم حیدرآباد کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو صدر جمعیت العلماء کرناٹک ہیں۔ ان تمام حضرات کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا۔ الحمدللہ ان حضرات کے تاثرات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جہاں اور کتابوں کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی بھی چند خصوصیات ہیں جن کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ مختصر انداز میں ان کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، یہ جو کتاب ہے، اس کا جو نصاب ہے وہ صرف 2 سالہ نصاب ہے، زیادہ لمبا اور طویل نہیں ہے، صرف 2 سالہ نصاب ہے، جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر کلمات، ترجمہ اور فضیلت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ فضیلت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر اس کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کتاب کے اندر احادیث کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک لائن میں اس کا خلاصہ بھی ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ بچے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کو اور اچھے طریقے سے فائدے کے ذریعے سے سمجھ سکیں۔ اور میں نے ان دعاؤں کا انتخاب کیا ہے کہ جو بچوں کو روزمرہ میں استعمال ہونے والی ہیں، اور دعاؤں کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب طہارت کا بیان اور نماز کا بیان اور روزوں کا بیان، اور اسی طریقے سے دن و رات کی سنتوں کو اس کتاب کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے اندر میں نے 100 اسلامی عقائد کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ عقائد ہماری بیسک ہے، ہماری بنیاد ہے۔ عقائد اگر صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ہماری عبادتیں بھی صحیح نہیں ہوں گی، اور آج کے دور میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے عقائد پختہ ہوں اور ہمارے عقائد صحیح ہوں، چونکہ جو باطل فرقے ہیں وہ سب سے پہلا ٹارگٹ جو بناتے ہیں عقائد کو بناتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کے عقائد کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کے عقائد کو صحیح اور بہتر بنانے کے لیے میں نے اس کتاب کے اندر 100 اسلامی عقائد کو سوال و جواب کے انداز میں ایمان مفصل کی ترتیب پر میں نے اس کتاب کے اندر شامل کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سوالات کے ذریعے سے اس کتاب کے اندر پیش کیا ہے، اور جو یہ 100 سوالات ہیں 10 عناوین میں نے اس کو تقسیم کیا ہے،
تاکہ پڑھانے والوں کو بھی سہولت ہو اور پڑھنے والوں کو بھی سہولت ہو۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر 2 سالہ نماز کا حاضری کیلنڈر بھی موجود ہے، تاکہ بچے بچپن ہی سے نماز کی حاضری، نماز کی پابندی کا شوق ان کے اندر پیدا ہو۔ گرچہ کہ نماز جو فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو تنبیہ کیا کرو۔ حالانکہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کو نماز کی پابندی شروع ہی سے کروائی جائے، تاکہ ان کے اندر نماز پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس کتاب کے اندر بہت ساری مفید باتیں موجود ہیں، جس کو پڑھ کر آپ انشاءاللہ بچوں کے حق میں اس کتاب کو مفید پائیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔